رحیم تو ہم پراپر کلاسز کی طرف جاتے ہیں، پراپر سٹارٹ لیتے ہیں. اینڈ ٹوڈے وی ول ڈسکس ہسٹری ٹیکنگ سکلز. ٹھیک ہے کہ ہسٹری ٹیکنگ سکلز کیا ہے. سب سے پہلے آپ لوگوں کو کچھ ہسٹریز آنی چاہیے، وہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ کون کون سی ہسٹریز امپورٹنٹ ہے، لیکن ہمیں پہلے فارمیٹ کا پتہ ہونا چاہیے کہ اس کا فارمیٹ کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، سب سے پہلے اگر آپ کو سر کہیں کہ یہ ایک پیشنٹ ہے اور یہ جناب آئے ہیں صبح سویرے ہاسپٹل میں شارٹنیس آف بریتھ کے ساتھ. ٹھیک ہے، سانس پھولنا، مطلب یہ ہے سانس لینے میں دشواری تھی، ڈسپنیا ہے، سانس پھولنا، دیٹ از کالڈ شارٹنیس آف بریتھ وچ از SOB فار شارٹ. ٹھیک ہے، اس کی اگر آپ نے ہسٹری لینی ہے تو کیسے آپ لوگ پیشنٹ سے ہسٹری لیں گے؟ ہوتا کیا ہے، جب آپ لوگ اسٹیشن میں جاتے ہیں تو پروفیسر بیٹھا ہوتا ہے اور پروفیسر نے اپنے ساتھ ایک بندہ بٹھایا ہوتا ہے. وہ کبھی کبھار وہاں کا کلاس 4 ہو سکتا ہے یا کوئی دوسرا بندہ ہوتا ہے. تو وہاں پہ آپ لوگوں کو جناب کیا کرنا ہوتا ہے، وہ بتائیں گا کہ یار اس بندے کو شارٹنیس آف بریتھ ہے یا سانس پھولنے کا مسئلہ ہے، اس سے آپ پراپر ہسٹری لیں گے. تو بینگ اے ڈاکٹر جب آپ جائیں، آپ مطلب وہاں پہ ہسٹری لیں گے تو سب سے پہلے آپ نے پیشنٹ کی طرف جب دیکھنا ہے تو سب سے پہلے آپ نے سلام کرنا ہے کہ السلام علیکم. ٹھیک ہے، السلام علیکم، دیٹ از کالڈ رسپیکٹ. اور ہمارے مسلم کمیونٹی میں جب بھی ہم کنورسیشن سٹارٹ کرتے ہیں، کسی بھی بندے سے ملتے ہیں تو ہم کہتے ہیں سلام، اور ویسے بھی اسلام میں کہتا ہے کہ سلام میں 10 نیکیاں ہے. ٹھیک ہے، تو السلام علیکم کا ورڈ بتانا ہسٹری کے اندر اس کو ہم کہتے ہیں گریٹنگ. ٹھیک ہے، سب سے پہلے ہم نے پیشنٹ کو گریٹ کرنا ہے، پھر پیشنٹ جناب ہمیں وعلیکم السلام بتائے گا. ٹھیک ہے، پیشنٹ کی طرف سے جو وعلیکم السلام آتا ہے یہ پیشنٹ کی طرف سے رسپانس ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ رسپانس. ٹھیک ہے، اب سب سے پہلے اگر آپ نے سلام کیا اور اس نے وعلیکم السلام بتا دیا تو 1 نمبر تو آپ لوگوں کا یہاں سے پکا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن ہسٹری کے دوران جب آپ پیشنٹ کو دیکھتے ہیں، یو شوڈ لک ان دا پیشنٹ آئیز ٹو آئیز کانٹیکٹ آپ لوگوں نے پیشنٹ کے ساتھ رکھنی ہے. پھر اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، اپنے آپ کو انٹروڈیوس کرنا ہے کہ میں کون ہوں. فار ایگزامپل میں مریض کو بتاتا ہوں میرا نام ڈاکٹر علی ہے، میں اس ٹیم کا حصہ ہوں جو آپ کی بیماری کی تشخیص کر رہی ہے. ٹھیک ہے، آپ کا نام. ٹھیک ہے، آپ کا نام. اب دیکھیے سوال یا نشان ہے، میں نے اپنے آپ کو انٹروڈیوس کیا ہے، دیٹ از کالڈ انٹروڈکشن. میں نے اپنے آپ کو انٹروڈیوس کیا ہے کہ ہو آئی ایم، میں کون ہوں، اور اس سے پیشنٹ کے اوپر میں اپنا ریپو بلڈ کرتا ہوں کہ پیشنٹ مجھ پہ ٹرسٹ کرے اور وہ مجھے ہسٹری صحیح طریقے سے دے، اور ہسٹری کے اوپر میں پیشنٹ کی جو ڈائگنوزس ہے وہ صحیح طریقے سے کر سکوں. تو سب سے پہلے آپ نے یاد رکھنا ہے سلام کرنا ہے. سلام کے بعد آپ لوگوں نے پیشنٹ سے رسپانس لینا ہے. پھر مریض کو انٹروڈیوس کرے، اپنے آپ کا انٹروڈکشن دے دے کہ میں ڈاکٹر علی ہوں. ٹھیک ہے، میں اس ٹیم کا حصہ ہوں جو آپ کی بیماری کا تشخیص کر رہی ہے. آپ کا نام. اب مریض کہے گا، اب یہ مریض کی زبانی، میرا نام عثمان ہے. ٹھیک ہے، عثمان ہے. پھر آپ نے جناب بتانے کہ آپ کی عمر، مطلب ایج آپ نے پوچھنی ہے، آپ کی عمر. ٹھیک ہے، میں 46 سال کا ہوں یا 45 سال کا ہوں، 45 سال کا ہوں. پھر یہاں پہ لکھے آپ کا پیشہ، واٹ از دا پروفیشن، آپ کیا کام کرتے ہیں. وہ کچھ نہ کچھ بتائے گا، میں یہاں پہ بتاتا ہوں. فار ایگزامپل میں مزدوری کرتا ہوں یا گاڑی چلاتا ہوں، فیکٹری میں کام کرتا ہوں. آپ شادی شدہ ہے کہ نہیں، دیٹ از کالڈ میرٹل اسٹیٹس. یہاں پہ یا جناب ہاں یا نہ، یہ اس لیے کہتا ہوں. فار ایگزامپل
کہ اگر بندہ کہے کہ میں شادی شدہ ہوں تو آپ نے ویسے بتانا ہے کہ آپ کے کتنے بچے ہیں، ٹھیک ہے، بس دیٹس اٹ. پھر آگے آپ لوگوں نے پروسیڈ نہیں کرنا. اگر وہ کہتے ہیں میں شادی شدہ نہیں ہوں تو دس گو اہیڈ. پھر یہاں پہ لے کے آپ کہاں رہتے ہیں، آپ کہاں رہتے ہیں، یہ آپ لوگوں نے پوچھنا ہے، ٹھیک ہے. وہ کہے گا جناب میں لاہور میں رہتا ہوں، ٹھیک ہے، لاہور میں رہتا ہوں، یا جو بھی جگہ وہ بتائے. جگہ اس لیے پوچھتے ہیں تاکہ ہمیں پیشنٹ کی ریزیڈنس کا پتہ ہو، کیونکہ بہت ساری ڈیزیزز ایسی ہے آکوپیشنل پرابلمز ہوتی ہیں جو اربن میں ہوتی ہے، رورل میں نہیں ہوتی. مطلب سٹیز کے اندر، بڑے بڑے شہروں کے اندر گاڑیوں کا جناب یہ آٹو موبائل یوز کی وجہ سے بہت سارے بیماریاں ہو سکتی ہے. دیہاتوں کے لوگ تندرست اس لیے ہوتے ہیں وہاں پہ آب و ہوا ٹھیک ہوتا ہے، اور فیکٹریز وغیرہ تو سٹیز میں ہوتی ہیں. لیکن اینی ہاؤ آپ لوگوں نے 5 سوالات کرنے ہیں. سب سے پہلی بات، یہ صرف انیشلی جو فارمیٹ آپ لوگوں کو سمجھا رہا ہوں اس میں تھوڑا بہت آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ یار یہ تو ہم سے اس طرح رٹا نہیں لگایا جائے گا، یہ تو ہم بھول جائیں گے. لیکن ونس یو گو فار اٹ، پھر آپ لوگوں کو یہاں پہ میں پریکٹس کرواؤں گا تو اس سے بہت ساری چیزیں آپ لوگوں کو مزید آسان ہو جائے گی. فار ایگزامپل آپ لوگوں کو میں بتا رہا ہوں، میں اس لیے یہ چیز بار بار کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگوں کی یہ چیز دماغ میں بیٹھ جائے کہ ہم نے ہسٹری کیسے سمجھنی ہے. ایک دفعہ ایک ہسٹری میں اس طرح فارمیٹ کے ساتھ لکھوں گا تو دوسری ہسٹری آپ لوگ خود بھی کر سکیں گے. فار ایگزامپل میرے پاس پیشنٹ آیا، یہاں تک سن لیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام ڈاکٹر صادق ہے، میں اس ٹیم کا حصہ ہوں جو آپ کی بیماری کی تشخیص کر رہی ہے. آپ کا نام؟ میرا نام لقمان ہے. لقمان صاحب آپ کی عمر کتنی ہے؟ میری عمر 50 سال ہے. لقمان صاحب آپ کام کیا کرتے ہیں؟ آپ کی پیشہ کیا ہے؟ میں تو ڈرائیور ہوں. آپ شادی شدہ ہے کہ نہیں؟ ہاں جی الحمدللہ. آپ کے کتنے بچے ہیں؟ 4 بچے ہیں. آپ کہاں رہتے ہیں؟ لاہور میں رہتا ہوں. دیکھیں اس میں ٹوٹل 15 سے 20 سیکنڈ بھی نہیں لگے if you have the practice. تو نمبر 1 نیم آف دا پیشنٹ ٹو کنفرم، جس سے آپ ہسٹری لے رہے کنفرم ہونا چاہیے کہ وہ آپ کا پیشنٹ ہے. نیم. نمبر 2 اس کی ایج کتنی ہے. نمبر 3 اس کی پروفیشن کیا ہے. نمبر 4 اس کا میرٹل سٹیٹس کیا ہے. اور نمبر 5 ریزیڈنس کیا ہے. ان 5 چیزوں کو ہسٹری ٹیکنگ میں ہم کیا کہتے ہیں؟ دیٹ از کالڈ بایو ڈیٹا. یہ بایو ڈیٹا ہے جو ہم پیشنٹ سے لیتے ہیں، ٹھیک ہے. اب آپ نے بایو ڈیٹا لے لیا. اب یہاں پہ دیکھیں تو اس نے نام بتا دیا جناب عثمان. تو آپ اس کو بتائیں عثمان صاحب آج آپ اسپتال کس مسئلے سے تشریف لائے ہیں. اب دیکھ یہاں پہ ایک بات یاد رکھے، مطلب یہاں پہ یہ سینٹنس ایگزامنر بہت مطلب یہ ہے کہ اپریشیٹ کرتے ہیں. آپ یہ نہیں کہنا کہ عثمان صاحب آج آپ اسپتال کیوں آئے ہیں. کیوں کا ورڈ آپ لوگوں کو نہیں کہنا کیونکہ سائن آف انٹروگیشن از اے بیڈ کنورسیشن. عثمان صاحب آج آپ اسپتال کس مسئلے سے تشریف لائے ہیں. وہ کہے گا ڈاکٹر صاحب اچانک سانس پھولنا شروع ہو گیا اور چھاتی میں یا سینے پر باری پن یا گھبراہٹ تھی. گھبراہٹ اس وجہ سے، ٹھیک ہے، گھبراہٹ کی وجہ سے. اب یہاں پہ 2 بات یاد رکھنا ہے. ایک بات، نمبر 1 عثمان صاحب آپ او پی ڈی میں آئے تھے یا ایمرجنسی. وہ بتائے گا کہ او پی ڈی اور ایمرجنسی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ ایمرجنسی میں آیا تھا اٹس مین کہ شارٹنیس آف بریتھ از ویری سیویئر، کہ اس کو جو مسئلہ ہے وہ بہت زیادہ شدت اختیار کر چکا ہے، تو اس کو ٹائملی کچھ کرنا چاہیے اینڈ وی شوڈ ناٹ اگنور دیٹ پرابلم. لیکن اگر وہ کہتا ہے او پی ڈی میں آیا اٹس مین کہ مسئلہ تو ہے لیکن اتنا ٹربل سم نہیں ہے کہ اس کو وہ ایمرجنسی لانے پہ مجبور کرتا. تو اس ایک بات سے ہمیں صرف اس مسئلے کے اندر سیویرٹی کا اندازہ ہوتا ہے کہ ہاؤ سیویئر دیٹ پرابلم از. ٹھیک ہے، تو آپ او پی ڈی میں آئے تھے یا ایمرجنسی میں، یہ ہم نے پوچھ لیا. اب اس کے بعد ہم آتے ہیں مین پوائنٹ کی طرف. یہاں پہ ایک چیز یاد رکھے، او ڈی پارا یہ ایک نمونے ہے، یہ آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے. او ڈی پارا کے اندر جو آخر والا اے ہے یہ نہیں بھولنا. اور ایگزامنر
20 میں سے 12 سے 13 نمبر وہ اس اے پہ دیتے ہیں. وہ اے کیا ہے وہ ابھی آپ لوگ کو میں بتاؤں گا کہ وٹ از دس اے مین. سب سے پہلے تو یاد رکھیں اس او اسٹینڈ فار آن سیٹ. آپ لوگ اس کو یہ پوچھے یہ مسئلہ آپ کو اچانک سے ہوا, ٹھیک ہے, یہ مسئلہ آپ کو اچانک سے ہوا, ٹھیک ہے, کہ آن سیٹ آف سمٹم کیا ہے. نمبر 2 یہاں پہ لے کے ڈی فار ڈیوریشن, ڈی اسٹینڈ فار ڈیوریشن. یہ مسئلہ کب سے ہے, مطلب ہاؤ لانگ دس پرابلم از ود یو. اگر وہ کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ تو مجھے بچپن سے ہے, یہ مسئلہ تو مجھ سے ساتھ ہو رہا ہے پچھلے 10 سال سے, اٹس مین دس پرابلم از کرونک. وہ کیا ہے, کرونک ہے, کیونکہ ایسی ڈیزیز, ایسی پرابلم جو باڈی کے اندر لانگر ٹائم تک سٹے کرے, دیٹ از کالڈ آف کرونک کنڈیشن. یا وہ کہتا ہے کہ پہلے کبھی ہوا نہیں ہے, مجھے بھی خود یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ایشو کیا ہے, مجھے تو بس پتہ نہیں آج پہلی دفعہ ہوا ہے, اٹس مین ایکیوٹ کنڈیشن. یہ مسئلہ آپ کو ہاں جی کب سے ہے, ٹھیک ہے, یہ آپ لوگوں نے پوچھنا ہے. اگر ریسنٹلی ہے تو پھر ایکیوٹ پرابلم ہے, اگر بہت ٹائم سے ہے تو کرونک پرابلم ہے, ٹھیک ہے. اب آخر میں دس ون از پروگریشن, the نیکسٹ ون از پروگریشن. پروگریشن کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو مسئلہ ہے سانس پھولنے کا مسئلہ ہے, یہ وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو کیا لگتا ہے کہ بڑھتا جا رہا ہے, کم ہوتا جا رہا ہے, یا ایک جیسا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آیا یہ مسئلہ آگے پروگریس ہو رہا ہے یا ریگریس ہو رہا ہے یا کانسٹنٹ ہے. اٹس مین کہ اگر یہ مسئلہ بڑھتا جا رہا ہے یا تو باڈی کے اندر کوئی ایگزسٹنگ فیکٹر ہے, ایکسیلریٹنگ اگراویٹنگ فیکٹر ہے کہ وہ اس مسئلے کو بڑھاتے ہیں, یا جناب وہ مسئلہ اگر اتنا نہیں ہے تو پھر ود دا ٹائم وہ ایشو جو ہے نا آہستہ آہستہ ریزالو ہوتا جائے گا. تو اس میں یاد رکھیں یہ مسئلہ وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتا جا رہا ہے, ٹھیک ہے, جا رہا ہے یا کم ہوتا جا رہا ہے, ٹھیک ہے, کم ہوتا جا رہا ہے یا ایک جیسا ہے, دیٹ از کالڈ پروگریشن. اے اسٹینڈ فار اگراویٹنگ فیکٹر. اگراویٹنگ فیکٹر اس کا مطلب یہ ہے, اگراویٹنگ فیکٹر مین ایسا کون سا عمل ہے یا کون سی شے ہے جس سے آپ کو لگتا ہے کہ یہ مسئلے میں کمی آتی ہے, زیادہ, مطلب یہ مسئلہ زیادہ ہو جاتے ہیں. کون سی عمل یا کون سی چیز سے اس مسئلے میں اضافہ ہوتا ہے, اس کا مطلب یہ ہے, یہ آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے, اضافہ ہوتا ہے. اور آر اسٹینڈ فار ریلیونگ فیکٹر. ریلیونگ سے مراد یہ ہے ایسا کون سی عمل سے اس مسئلے میں کمی آتی ہے. تو یہ ہم نے یاد رکھنا ہے, دیکھنا ہے, کیونکہ دیر آر مینی کازز جس سے ایگراویٹنگ یا ریلیونگ فیکٹر سے ہمیں پتہ چلتا ہے. اس طرح چیسٹ پین ہوتا ہے, شارٹنیس آف بریتھ, اگر آگے بینڈ ہونے سے ریلیف ہو جائے, بیکورڈ جانے سے اگراویٹ کریں تو ہم کہتے ہیں اکیوٹ پیریکارڈائٹس ہے. اگر وہ کہتا ہے کہ بس ڈاکٹر صاحب ایک جیسا چھاتی میں درد ہے اور سانس پھول رہا ہے میرا, پتہ نہیں کہ سمجھ نہیں آ رہا, لیٹ جاؤ تب بھی درد ہوتا ہے, آگے بینڈ کرو پیچھے جاؤ تو کچھ بھی درد ہوتا ہے, وہ کم نہیں ہوتا. ڈپینڈ اپان ڈزنٹ اینی ٹائپ آف سچویشن, یا اس کی مطلب پوزیشن چینج سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے, تو یہ مایوکارڈیل ڈیزیز بھی ہو سکتی ہے. وی ول ڈسکس دیٹ, ٹھیک ہے. اب یہاں تک ہم نے پڑھ لیا. دیکھیں ایک دفعہ میں ریپیٹ کرتا ہوں اور آپ لوگ اپنے ٹائم کے ساتھ دیکھیں کہ کتنے سیکنڈ میں یہ بتاؤں گا. نمبر 1, السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام ڈاکٹر صادق ہے, میں اس ٹیم کا حصہ ہوں جو آپ کی بیماری کی تشخیص کر رہی ہے. آپ کا نام؟ میرا نام لقمان ہے. لقمان صاحب آپ کی عمر کتنی ہے؟ 40 سال. لقمان صاحب آپ کیا کام کرتے ہیں؟ میں مزدور ہوں. لقمان صاحب آپ شادی شدہ ہے کہ نہیں؟ ہاں جی. کتنے بچے ہیں؟ 2 بچے ہیں. لقمان صاحب آپ کہاں پہ رہتے ہیں؟ میں تو پشاور میں رہتا ہوں. لقمان صاحب آج آپ ہسپتال کس مسئلے سے تشریف لائے تھے؟ ڈاکٹر صاحب مجھے سانس پھولنے کا مسئلہ ہے, چھاتی میں درد تھا, دل پہ گھبراہٹ آ رہی تھی, تو میں نے سوچا کہ دیر نہ کیے بغیر میں جلدی اسپتال چلا جاؤں. لقمان صاحب آج آپ اسپتال او پی ڈی آئے تھے یا ایمرجنسی میں آئے تھے؟ ڈاکٹر صاحب میں او پی ڈی میں آیا تھا. اوکے لقمان صاحب یہ مسئلہ آپ کو مطلب کب سے شروع ہوا ہے, اور پھر یہ مسئلہ آپ کو ہے کب سے, مطلب اچانک سے آیا تھا یا بہت ٹائم سے؟ اگر وہ بہت ٹائم سے ہے تو کرونک ہے, نہیں ہے تو ایکیوٹ. لقمان صاحب
یہ مسئلہ وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتا جا رہا ہے، کم ہوتا جا رہا ہے، یہ ایک جیسا ہے۔ وہ بتائے گا کوئی ایک چیز کی بڑھتا جا رہا ہے یا کم، تو آپ لوگوں نے آگے جانا ہے کون سی ایسی عمل ہے جس سے یہ مسئلہ بڑھ سکتا ہے، کون سی ایسی عمل ہے جس سے اس مسئلے میں کمی آتی ہے۔ تو دیکھیں میں نے ہسٹری بھی لی، اپنے آپ کو آنسر بھی کیا، تو اس کا مطلب ان سب میں آپ لوگوں کو دیکھنا ہوگا ہارڈلی میں نے 30-40 سیکنڈ بھی نہیں لگائے۔ وائی؟ بیکاز اٹس آل اباؤٹ پریکٹس۔ پریکٹس ہوگی، لیکن اس سے پہلے، اس کلاس سے پہلے مینی آف یو اسٹوڈنٹ ڈونٹ نو ہاؤ ٹو پروسیڈ دا ہسٹری، نہیں پتا کہ ہسٹری میں نے کیسی لینی ہے۔ لیکن اب آتے ہیں یہ جو مین پوائنٹ ہیں، دیکھیں یہاں پہ آپ لوگوں نے یہ سمجھنا، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ سر آپ نے تو ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھایا، تو ہم جب یہاں پہ آتے ہیں تو ہم پھر کیا سر کو کہیں گے کہ سر میں ابھی آن سیٹ کا پوچھ رہا ہوں، سر میں ابھی ڈیوریشن کا نہیں، آپ نے اپنی مائنڈ میں پیسٹ کر کے اس پہ جناب سیدھا جانا ہے۔ کبھی بھی آپ اپنے ایگزامنر کو یہ ظاہر نہ کرائے کہ میں کیا کر رہا ہوں، کیونکہ کبھی کبھار اگر آپ تھوڑا سا بھی گھبرا گئے اور آپ ایگزامنر کی طرف دیکھتے رہے، اٹس مین وہ یہ سوچے گا کہ یہ بندہ کہیں پہ سٹک ہے، اس کو سمجھ نہیں آ رہی، تو آپ کے مارکس کاٹ سکتا ہے۔ تو فلوئنٹلی اور کانفیڈنٹلی آپ نے یہ چیزیں کرنی ہے۔ اب آخر میں آتے ہیں اے کی طرف۔ اے اسٹینڈ فار ایسوسیشن۔ ایسوسیشن سے مراد یہ ہے ڈفرینشیل ڈائگنوزس۔ کیا ہے؟ ڈفرینشیل ڈائگنوزس۔ فار ایگزامپل یہاں پہ آپ لوگ لکھیں اس مسئلے کے ساتھ چھاتی میں کھچاؤ اور سانس لینے کے دوران سی ٹی کی آواز آتی ہے کہ نہیں، سی ٹی کی آواز آتی ہے کہ نہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ یہ دو چیزیں یاد رکھیں، آپ نے 2-3 باتیں کی ہیں، آپ کو سر یہاں پہ جناب روک سکتا ہے، وہ بتائے گا کہ شارٹنیس آف بریتھ کے ساتھ آپ کیوں یہ پوچھ رہے ہیں۔ آپ نے اس کو یہ بتانا ہے کہ سر اگر شارٹنیس آف بریتھ کے ساتھ کسی کو ڈسپنیا ہے اور سانس لینے اور چھوڑنے کے دوران اسپیشلی اس کو سی ٹی کی آوازیں آ رہی ہو، ویزنگ، دین وی کین تھنک اباؤٹ کہ دس پیشنٹ ہیز برونکیل آستما۔ اس کو کیا ہے؟ برونکیل آستما ہے۔ اس کا مطلب یہ جو پیشنٹ ہے اس کو آستما ہو سکتی ہے، تو وی شوڈ ڈائگنوز یا وی شوڈ رولڈ آؤٹ کہ آیا اس شارٹنیس آف بریتھ کی جو انڈر لائن کاز ہے وہ برونکیل آستما تو نہیں ہے۔ نمبر 1 پوائنٹ۔ نمبر 2 آپ لوگوں نے یہ بتانا ہے کہ اس مسئلے کے ساتھ آپ کو دل کی کوئی مسئلہ تو نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کیونکہ آپ لوگوں کو پتہ ہے مسئلہ تو نہیں، کارڈیک کاز، اس کا کارڈیک کاز ہو سکتی ہے۔ اب کارڈیک کاز کے اندر آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ اگر فار ایگزامپل لیفٹ سائڈ ہارٹ فیلئر ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ لیفٹ سائڈ اگر لیفٹ وینٹریکل انف بلڈ پمپ نہ کرے تو بیک پریشر کی وجہ سے وہ بلڈ جا کر پلمونری وین پہ لگاتا ہے، اور پلمونری وین کین کاز کارڈیوجینک پلمونری ایڈیما، اور ایڈیما کے اندر ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ شارٹنیس آف بریتھ ہوتا ہے۔ نمبر 2 یہاں پہ another thing you people should know، اس مسئلے یا آپ لوگوں نے لکھنا ہے آپ کے جسم سے خون تو نہیں جا رہا، ٹھیک ہے، اس لیے کہ جب بلیڈنگ ہوتی ہے کبھی کبھار دیر از ہیڈن بلیڈنگ، جی اے ٹی بلیڈنگ ہوتی ہے، نوز بلیڈنگ ہوتی ہے، آئی ایئر بلیڈنگ ہوتی ہے، اور بلڈ اتنا زیادہ لوز ہو جائے کہ باڈی میں اس کا والیوم کم ہو جائے تو آکسیجن کیرنگ کیپیسٹی کم ہو جاتی ہے، شارٹنیس آف بریتھ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جناب پیشنٹ سے شاک کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں، دیٹ از کالڈ ہیموریجک شاک، مطلب بلیڈنگ، لیکن یہ اتنا زیادہ اسٹرانگ فیکٹر تو نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی پوچھ سکتے ہیں آپ کو گلے کا درد یا گلے میں زخم یا بخار تو نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو گلے کا درد یا زخم یا بخار تو نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شارٹنیس آف بریتھ ریسپیریٹری ٹریکٹ انفیکشن میں بھی ہو سکتی ہے۔ ریسپیریٹری ٹریکٹ انفیکشن کے اندر کیا ہوتی ہے؟ شارٹنیس آف بریتھ۔ تو اگر میں ابھی لکھتا جاؤں تو شارٹنیس آف بریتھ کے بہت سارے کاز، انیمیا ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ ڈی ہائیڈریشن ہو سکتی ہے،
تو آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے کہ شارٹنس آف بریتھ کن کن کنڈیشن میں ہوتی ہے، ان کنڈیشن سے ریلیٹڈ آپ نے 2 یا 3 کوشچن کیے، لیکن جو کوشچن آپ نے کرنا ہے اس کے پیچھے آپ کے پاس لاجک ہونا چاہیے۔ یہاں پہ سر آپ کو ڈائریکٹ پوچھ سکتا ہے برونکل آستما جناب کون سی ہائپر سینسٹیوٹی ریئیکشن ہے، تو یہ ٹائپ 1 ہے، اس میں کون سی اینٹی باڈی انکریز ہوتی ہے، IgE۔ اوکے، آستما پیشنٹ میں کون کون سے میڈیسن ہم دینے ہوتے ہیں، تو برونکو ڈائلیٹر دیتے ہیں، اینٹی انفلیمیٹری دیتے ہیں، سلبیوٹامول، البیوٹرول، یہ سارے کے سارے بیٹا 2 ایگونسٹ ہوتے ہیں۔ لیکن ڈیڈیز آپ لوگوں نے اچھی بنانی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں کو میں شارٹنس آف بریتھ کی اس طرح چلتا جاؤں گا تو اس کے بہت سارے کازز ہیں، لیکن اگر آپ لوگوں کو ان کے علاوہ کوئی اور کاز کا پتہ ہے اور آپ لوگ وہ پوچھے تو وہ بھی ویلڈ ہے، لیکن if you know the reason کہ why I'm asking like this then you will be pass، کیونکہ کہیں پہ بھی آپ کو سر کہہ سکتا ہے کہ آپ یہ بات کیوں پوچھ رہے ہیں، اس کے بعد آپ لوگوں کے پاس ایک ویلڈ اینڈ سالڈ ریزن ہونا چاہیے۔ پھر یہاں پہ جب آپ یہ کر لیں تو اس کے بعد ہسٹری کو کمپلیٹ کرنے کے لیے اس کا ایک فارمولا ہے دیٹ از کالڈ MS داس گو، ٹھیک ہے، فرسٹ برنگ آئس، ٹھیک ہے، برنگ آئس، یہ جناب آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے۔ مطلب MS داس گو فرسٹ برنگ آئس، یہ کرنا ہے۔ M اسٹینڈ فار میڈیکل ہسٹری۔ دیکھیں میڈیکل ہسٹری میں آپ نے صرف پوچھنا ہے کہ آپ کو جناب اس طرح کوئی اور بیماریاں نہیں ہے، جیسا کہ شوگر، جیسا کہ یرکان، جیسا کہ ہائی بلڈ پریشر کا مسئلہ، کیونکہ جو پاکستان کے اندر کامن کنڈیشنز ہے اس کے بارے میں پوچھنا ہے، لائک ڈائبٹک تو نہیں ہے، ہائپرٹینسو تو نہیں ہے، یا کوئی ہیپاٹائٹس تو نہیں ہے، ویسے پوچھنا ہے، یہ ہسٹری کا پارٹ ہوتا ہے۔ پھر S اسٹینڈ فار سرجری۔ سرجری کے اندر آپ لوگوں نے یہ پوچھنا ہے کہ آپ کی پہلے کوئی آپریشن تو نہیں ہوا ہے، فار ایگزامپل جیسا کہ اپینڈکس ہے یا کولیسسٹیکٹومی، یہ ویسے آپ لوگ کہو گے کہ اس کے ساتھ اس کا کیا ریلیشن ہے، کچھ بھی نہیں ہے، یہ جسٹ ہسٹری کو کمپلیٹ کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ ہم سرجری کا پوچھیں گے۔ D کا مطلب یہ ہے، D فار ڈرگ ہسٹری۔ ڈرگ ہسٹری کا مطلب یہ ہے کہ آپ کوئی ادویات یا کسی اور بیماری کے لیے ادویات کا استعمال تو نہیں کرتے۔ اس کے بارے میں ایک دفعہ ایک ہسٹری آئی تھی کف کے بارے میں، کانسی، ڈرائی کف، پیشنٹ کو کچھ بھی نہیں تھا، پیشنٹ کو جو آپ کہتے ہیں وہ کہتا وہ ڈینائی کرتا کہ نہیں 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 نہیں، کیونکہ اس نے ذہن میں جو چیز رکھی تھی وہ یہ تھا کہ جب ایک اسٹوڈنٹ نے یہ ہوا ہے، یہ ہمیں اسٹوڈنٹ نے بتایا ہے کہ ایک دفعہ اس طرح ہسٹری آئی تھی کف کی، ہم نے بہت سارے سوالات کیے لیکن پیشنٹ ڈینائی کرتا کہ نہیں مجھے تو یہ نہیں ہے، مجھے تو یہ نہیں ہے، لیکن آخر میں جناب ایک اسٹوڈنٹ نے اس سے پوچھا آپ کسی بیماری کے لیے ادویات کو استعمال نہیں کر رہے؟ وہ کہتے ہیں ہاں، کسی ڈاکٹر نے مجھے BP لو کرنے کے لیے ادویات دی ہے کیونکہ میرا BP ہمیشہ ہائی رہتا ہے، تو اینٹی ہائپرٹینسو ایجنٹ وہ لے رہا تھا۔ اور آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے ACE انہیبیٹرز، کیپٹوپریل، انالاپریل، ریمیپریل، لیسینوپریل، جتنے بھی ہے ACE انہیبیٹر دے کین کاز ڈرائی کف۔ تو کہنے کا مطلب کہ جس چیز کی آپ ہسٹری لے رہے میں بھی وہ سمٹم ہوگا کسی پارٹیکولر ڈرگ کا جو پیشنٹ کسی اور بیماری کے لیے یوز کر رہا ہوگا، تو ڈرگ ہسٹری آپ لوگوں نے لینی ہے۔ A کا مطلب یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے، تو D اس میں جناب، اور یہ جو فار ایگزامپل یہ ہم نے S اسٹینڈ فار، یہ جو سوشل ہے، سوشل ہسٹری ہے، سوشل ہسٹری کے اندر ہم نے کیا پوچھنا ہوتا ہے؟ سوشل ہسٹری میں یہ پوچھنا ہے، یہاں پہ کنسرنڈ ہے، میں آپ سے ابھی کچھ الگ نوعیت کی سوالات کروں گا، امید ہے کہ آپ تعاون کریں گے اور ہمارے درمیان جو بات ہوگی وہ کسی کو ہم بتائیں گے نہیں۔ آپ سگریٹ نوشی کرتے ہیں کہ نہیں؟ ٹھیک ہے، وہ کہے گا جناب یا کرتا ہو یا نہیں کرتا۔ اور یہاں پہ جناب A اسٹینڈ فار الرجی، یہ بھی لکھے الرجی، یار آپ کو کسی چیز سے الرجی ہے کہ نہیں، کیونکہ بہت ساری مسائل ایسے ہوتے ہیں جس کا لنک الرجی کے ساتھ ہوتا ہے، تو آپ کسی چیز سے الرجک ہے کہ نہیں۔ پھر یہاں پہ جناب سوشل ہسٹری میں آپ سموکنگ ہسٹری پوچھیں، بہت ساری پرابلم ہوتی ہے جو سموکنگ کے ساتھ کوریلیٹ کرتے ہیں۔ اگر یہ شارٹنس آف بریتھ ہے اور اس پیشنٹ کو کانسی کے ساتھ ساتھ، مطلب یہ ہے کہ اس کو سانس پھولنے کے ساتھ ساتھ کانسی بھی ہے اور اس پیشنٹ میں سموکنگ کی ہسٹری ہے، دین یو پیپل شوڈ تھنک اباؤٹ COPD، کرونک obstructed pulmonary disease۔ پھر اس GO اسٹینڈ فار گائنی آبس، اگر وہ فیمیل ہے تو پھر آپ کی ماہواری ٹائم پہ آتی ہے کہ نہیں، آپ کی بچے ہے کہ نہیں، اگر وہ میرڈ ہے تو پھر گائنی آبس ہسٹری الگ، لیکن یہ ریئر ہوتا ہے۔ پھر یہاں پہ جناب اس کے بعد جو مین پوائنٹ ہے F اسٹینڈ فار، فرسٹ کے اندر جو F ہے فیملی ہسٹری۔
آپ کے خاندان میں یہ مسئلہ کسی اور کو تو نہیں، بیکاز مینی ڈیزیزز دے رن ان دا فیملی، وہ فیملی وائز رن کرتی ہے، جینیٹکس کے ساتھ لنکڈ ہوتی ہے، تو ہم نے فیملی ہسٹری کو بھی دیکھنا ہے، فیملی ہسٹری کے بارے میں پوچھنا ہے۔ اور آخر میں یہ جو بی ہے، بی اسٹینڈ پر بہت، ٹھیک ہے، بہت امپورٹنٹ سینٹنس یا بہت اہم بات جو میں آپ سے نہ پوچھ سکا ہوں اور آپ مجھے بتانا چاہتے ہیں وہ مجھے بتائیں۔ یہ ہے سیفٹی پنچ۔ سیفٹی پنچ مین آپ نے ساری چیزیں کر لی، لیکن مائنڈ میں جو ایگزامینر نے یا وہاں پہ جو بیٹا ہوا کلاس 4 ہے جس سے آپ ہسٹری لے رہے، یا کوئی پیشنٹ ہے، اس نے مائنڈ میں بھی ایک ڈائگنوزس رکھا ہے، لیکن آپ نے وہ بات پوچھی ہی نہیں جس نے اس کے بارے میں انتظار کرنا ہے۔ تو بی اسٹینڈ پر کہ میں نے تو اپنی کوشش کی ہے کہ آپ سے ہر ایک چیز پوچھو، لیکن بہت اہم بات جو میں نے آپ سے نہیں پوچھی اور آپ مجھے بتانا چاہتے ہیں وہ بھی بتائیں۔ تو یہ سیفٹی پنچ، اپنے آپ کو سیف سائڈ پر رکھنے کے لیے یہ کرتے ہیں۔ آئی کا مطلب یہ ہے کہ دیٹ از کالڈ آئیڈیا، نظریہ۔ آپ کی نظریے میں یا آپ کی سوچ میں کیا ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کو مسئلہ کیا ہے، مطلب کیونکہ ہر ایک پیشنٹ نے اپنا ایک مائنڈ بنا ہوتا ہے کہ یار مجھے یہ ہے تو مجھے لگتا ہے کہ مجھے یہ مسئلہ ہو سکتا ہے، چاہے وہ پھر ہو یا نہ ہو۔ ویسے پیشنٹ کو رسپیکٹ دینے کے لیے ہم کہتے ہیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کا مسئلہ کیا ہے۔ سی فار کنسرن، کنسرن سے مراد یہ ہے پیشنٹ آتا ہے وہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب مجھے سر درد ہے، چھاتی میں پین ہے، پاؤں میں جناب جلن ہوتی ہے، باڈی میں درد ہوتی ہے۔ ہم بہت ساری چیزیں سن کر آخر میں ایک سوال پوچھتے ہیں، وہ کون سی بات ہے جس سے آپ بہت زیادہ پریشان ہیں؟ کنسرن مین دا تھنگز دیٹ میک یو مور ٹربلسم، وہ کون سی چیز ہے جو آپ کو زیادہ تکلیف دیتی ہے، آپ اس سے زیادہ پریشان ہیں، اس کو ہم کنسرن کہتے ہیں، تاکہ پیشنٹ کو کہے، پیشنٹ کو لگے کہ دس ڈاکٹر از ڈوئنگ سم تھنگ اسپیشل فار می، اور یہ مجھ سے وہ بوجھ اٹھائے گا جو مجھے زیادہ ٹربل کم کرا رہے ہیں۔ اور آخر میں ای لے کے ایکسپیکٹیشن، ایکسپیکٹیشن سے مراد یہ ہے کہ آپ ہم سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے کیا کریں۔ وہ کہے گا ڈاکٹر صاحب بس اللہ آپ کا بھلا کرے، جلدی کرے، آپ کچھ نہ کچھ کرے تاکہ میرا جناب یہ گزارا ہو جائے اور میں اپنا کام پھر جلدی کروں، میں تو غریب بندہ ہوں، ابھی بہت پریشان ہوں، بس آپ کی مہربانی ہے کہ آپ میرے لیے کچھ کریں۔ آپ اس کو بتائیں گے جی آپ کے ابھی ہمیں کچھ آگے مزید ٹیسٹ کروانے ہیں، کیونکہ اگر آپ کو کچھ چیز لگی ہے، آسما ہے، کارڈیک کاز ہے، آسما ہے تو ہم FEV1 ورسز FVC ریشو کرتے ہیں، اسپائرومیٹری کر سکتے ہیں، یا کارڈیک کاز ہے ہم ECG کریں گے، ایکو کریں گے، مطلب جو بھی کاز آپ کی ذہن میں آ گئی ہے تو پیشنٹ کو بتائیں گے کہ ہماری ٹیم ابھی ہم ڈیسائیڈ کرے گی، آگے آپ کے کچھ مزید ٹیسٹ کریں گے جس سے ہمیں آپ کی مطلب مسئلے کا مزید پتہ چلے گا، اور جلد از جلد آپ کی اس بیماری کے خلاف ہم آپ کو اچھے سے اچھے ادویات شروع کروائیں گے، جس سے انشاءاللہ آپ کی جو ہیلتھ ہے، آپ کی جو صحت ہے وہ تندرست ہو جائے گی۔ اور آپ کے تعاون کا بہت بہت شکریہ، کیونکہ یو اسٹارٹ دا ہسٹری یو ول میک دا فنش دا ہسٹری، آپ نے فنش بھی کرنی ہے، ایسا نہیں کہ آپ بس کہیں کہ ٹھیک ہے آپ کا کام ہو گیا، نہیں، یو شوڈ ریسپیکٹ دا پیشنٹ ٹل ٹو دا لاسٹ، پھر آپ کہیں گے کہ آپ کے تعاون کا بہت بہت شکریہ۔ تو اس طرح کی ہسٹری چاہے جوائنٹس آ جائے، چاہے فیور آ جائے، یہ ہم نے پڑھنی ہے آگے، لیکن فارمیٹ یہ ہے۔ سب سے پہلے میں آخر میں ریپیٹ کرتا ہوں، السلام علیکم، پھر رسپانس آئے گا وعلیکم السلام، پھر انٹرو دے دے، میں ڈاکٹر یہ ہوں، اس ٹیم کا حصہ ہوں جو آپ کی بیماری کی تشخیص کر رہی ہے۔ آپ کا نام، 5 چیزیں، آپ کا نام، آپ کی عمر، آپ کا پروفیشن یا آپ کا پیشہ، آپ شادی شدہ ہے کہ نہیں، اور آپ کہاں رہتے ہیں۔ پھر آج آپ ہسپتال کس مسئلے سے تشریف لائے ہیں، اس کی پریزنٹنگ کمپلینٹ کیا تھی کہ وہ ہسپتال میں آیا، اور پھر اگر وہ آیا ہے تو وہ سیویئر کیس میں تھا کہ نہیں، آیا آپ OPD آئے تھے یا آپ ایمرجنسی میں آئے تھے۔ پھر OD پارا تو اس میں آنسیٹ، ڈیوریشن، پروگریشن، ایگریویٹنگ فیکٹر، ایلیویٹنگ فیکٹر، پھر اس کے ساتھ ایسوسیشن مین ڈیفرینشیل ڈائگنوزس، کہ پیشنٹ ہے اس کو دیکھ کر آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ اس کو یہ مسئلہ کیا ہو سکتا ہے، تو ڈفرینٹ کازز اس کے بارے میں آپ نے ڈھونڈنی ہے، لیکن مین ایریا ویئر دا ایگزامینر لو ٹو فوکس دیٹ از ایسوسیشن۔ جب آگے کلاس میں ہم 2-3 ہسٹری اور کریں گے تو دیٹ ول بی میک ایزیئر فار یو۔ اس کے کچھ نوٹس میں نے خود لکھے ہیں، وہ بھی انشاءاللہ PDF کی شکل میں آپ لوگوں کو آگے کچھ دنوں میں مل جائے گی۔ پھر آخر میں ہم آتے ہیں MS داس، آپ کو کوئی یرکان، ذیابیطس، شوگر وغیرہ یا یرکان یا ہائی بلڈ پریشر کا مسئلہ تو نہیں، پہلے کوئی آپریشن کی ہے کہ نہیں ہے،
کچھ ادویات استعمال کر رہے کہ نہیں کسی اور بیماری کے لیے، جیسے کہ بلڈ پریشر کم کرنے کے لیے، جیسے ارکان کے لیے، جیسے کہ الٹیوں کے لیے، جو بھی مسئلہ ہے، کسی ادویات یا کسی چیز سے الرجی تو نہیں ہے، اگر ہے تو کس چیز سے ہے۔ نمبر آخر میں سوشل ہسٹری میں جب بھی آپ پرسنل بات پہ جائیں گے، کنسرنٹ لے، پیشنٹ کو بتائے کہ میں یہاں پہ ابھی آپ سے فار ایگزامپل ذاتی نوعیت کے سوالات کروں گا، امید ہے کہ آپ تعاون کریں گے، لیکن جو بھی بات ہوگی تصویر اور راز میں رکھی جائے گی، کسی کو ایکسپوز نہیں کریں گے۔ آپ سگریٹ نوشی کر دے کہ نہیں، یہ بس پوچھیں گے۔ پھر گائنی آف ہسٹری ہے تو پوچھے، ورنہ فیمیل نہیں ہے تو لیو ایز اٹ از۔ ایف مین فیملی ہسٹری، آپ کے خاندان میں یہ مسئلہ ہے کہ نہیں۔ پھر بہت اہم بات جو میں بتانا چاہتا تھا لیکن میں بتا نہ سکا اور آپ مجھے بتانا چاہتے ہیں، آپ مجھے جناب بتائے، مطلب بہت اہم بات جو میں نہ بتا سکا اور آپ مجھے بتانا چاہتے تو مہربانی کر کے آپ مجھے وہ بتا دیں۔ پھر یہاں پہ آئیڈیا، یہاں پہ کنسرن ہے، پھر ایکسپیکٹیشن۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کا مسئلہ کیا ہو سکتا ہے؟ آپ ہم سے کیا فار ایگزامپل آپ کس چیز سے زیادہ پریشان ہیں اور آپ ہم سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے کیا کریں؟ تو بس والسلام، ہماری ٹیم آگے مشورہ کرے گی، آپ کی اس بیماری کے مطابق ہم کچھ بنیادی ٹیسٹ کروائیں گے اور اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کی مزید آگے علاج کریں گے۔ تو بہت شکریہ۔ تو دس ون از دا شارٹنیس آف بریتھ ہسٹری فار ٹوڈے، کیونکہ آج پہلا لیکچر تھا۔ انشاءاللہ پھر آگے جناب ہم پھر جب منڈے سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس کے اندر ہم ڈیٹیل سے جائیں گے۔ بہت سارے اسٹوڈنٹ نیکسٹ ویک بھی آ رہے اور کچھ لوگ جو ہے نا وہ عید کے بعد جوائن کریں گے، اینڈ دے جوائن اس آلریڈی آن لائن۔ اس طرح کچھ دوست وغیرہ ہے آپ لوگوں کے اور وہ پڑھنا چاہیں، دے وانٹ ریئلی ٹو پاس، تو پلیز ان کو بھی ریکمینڈ کریں، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ سی یو ان دا نیکسٹ کلاس۔ تب تک اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ، تھینک یو۔